کبھی کبھی کچھ احساسات ایسے ہوتے ہیں نا جو اندر ایک طوفان مچا دیتے ہیں، لیکن جب انہیں بتانے کی باری آتی ہے تو الفاظ ہی نہیں ملتے۔ تو آج ہم انہی ان کہے ان سنے جذبوں کی دنیا میں چلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ انہیں کوئی نام دے سکیں۔ یہ ایک بہت ہی عام سا تجربہ ہے نا؟ ایک ایسی کیفیت، ایک ایسا جذبہ جو ہوتا تو بالکل اصلی ہے، جسے ہم پوری طرح محسوس کر سکتے ہیں، لیکن وہ اتنا پیچیدہ ہوتا ہے کہ زبان اس کو پکڑ ہی نہیں پاتی۔ تو آج کی ہماری یہ ساری بات چیت اسی بارے میں ہے۔ ہم ان خالی جگہوں کو بھرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم کچھ ایسے نئے الفاظ دیکھیں گے جو ان خاموش احساسات کو آواز دیتے ہیں، جن سے ہم سب کبھی نہ کبھی گزرتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو ہمارا یہ سفر شروع ہوتا ہے ایک رشتے کی شروعات سے۔ وہ پہلی چنگاری، وہ پہلا تجسس، جب کوئی نیا انسان ہماری دنیا میں آتا ہے۔ اچھا، تو اس کیفیت کے لیے ہمارا پہلا لفظ ہے ہکرنگ۔ یہ وہ احساس ہے جب کسی سے ملتے ہی لگتا ہے کہ بس یہی وہ انسان ہے، اور ہمارا دماغ نا فوراً ان کے ساتھ پورے مستقبل کے خواب بننے لگتا ہے۔ صرف چند چھوٹی موٹی باتوں کی بنیاد پر ہم اپنے ذہن میں ایک پوری کہانی بنا لیتے ہیں۔ اور پتہ ہے، اس لفظ کی جڑیں بھی بڑی دلچسپ ہیں۔ یہ دو خیالات کو ملا کر بنا ہے۔ ایک ہے ہکرن، جس کا مطلب ہے اپنے ذہن میں ایک تصویر بنانا، اور دوسرا ہے ہینکرنگ، یعنی کسی چیز کی شدید خواہش کرنا۔ تو ایک طرح سے ہم اپنی خواہشات کی تصویر اس شخص پر پروجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو بات ہے نا، یہ اس پورے پروسیس کو بہت خوبصورتی سے بتاتی ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے آسمان پر ستاروں کو جوڑ کر کوئی تصویر یا جھرمٹ بنا لیا جاتا ہے، ہم بھی چھوٹی چھوٹی معلومات کو جوڑ کر اپنے ذہن میں محبت کی ایک پوری کائنات ہی بنا ڈالتے ہیں۔ اچھا، تو پہلی کشش سے اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایک ایسے رشتے کی جو پہلے سے قائم ہے۔ دیکھیں، وقت کے ساتھ لوگ بدلتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ تبدیلی رشتے میں ایک عجیب سی بے چینی لے آتی ہے۔ اس کیفیت کو نام دیا گیا ہے فیریسی کا۔ یہ وہ ڈر ہے جب کسی کا ساتھی بدلنے لگے، چاہے وہ تبدیلی اچھی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سوچ پریشان کرنے لگتی ہے کہ کیا یہ وہی انسان ہے جس سے رشتہ شروع ہوا تھا، یا وہ شخص اب صرف ماضی میں رہ گیا ہے۔ اس لفظ کے پیچھے کی کہانی بھی کافی دلچسپ ہے۔ فیری کا مطلب ہے ساتھی یا ہمدم، اور ہیریسی کا مطلب ہے کسی مانے ہوئے عقیدے سے ہٹ جانا۔ تو فیریسی کا مطلب یہ ہوا کہ جو ساتھی ہے وہ رشتے کے قائم شدہ اصولوں یا عقیدے سے ہٹ رہا ہے۔ اور اصل میں یہی تو فیریسی کی سب سے بڑی کشمکش ہے۔ ایک طرف ماضی کی وہ جانی پہچانی یادیں اور ایک ٹھہراؤ ہے، اور دوسری طرف مستقبل کا خوف اور بے یقینی۔ انسان بالکل ان دو چیزوں کے بیچ میں خود کو پھنسا ہوا محسوس کرتا ہے۔ چلیں اب ہم بات کرتے ہیں رشتے کے آخری اور اکثر سب سے مشکل مرحلے کی، یعنی جب راستے الگ ہو رہے ہوں۔ تو سب سے پہلے ایک چھوٹی سی لیکن بڑی عجیب سی صورتحال پر بات کرتے ہیں، بائی اوور۔ یہ وہ مومنٹ ہوتا ہے جب دو لوگ ایک دوسرے کو بڑے جذباتی طریقے سے خدا حافظ کہہ چکے ہوں، لیکن پھر اچانک انہیں تھوڑا اور وقت ساتھ گزارنا پڑ جائے، اور پھر وہ بس خاموشی سے ایسے پریٹینڈ کرتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اور اس کا مطلب بہت سادہ سا ہے، یہ بنا ہے گڈ بائے اور ڈو اوور سے، مطلب ایک ایسی الوداع جسے دوبارہ کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اس بار بنا کسی جذبات کے۔ لیکن جدائی کی کچھ کیفیتیں عجیب ہونے سے کہیں زیادہ گہری اور تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ انہی میں سے ایک ہے اوکیجیا۔ یہ وہ خوف ہے کہ جس شخص کی زندگی میں کسی کی اتنی اہم جگہ تھی، وہ اس کی جگہ کسی اور کو دے دے گا اور ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچے گا۔ یہ لفظ یونانی زبان سے آیا ہے اوکے پیا، جس کا سیدھا سا مطلب ہے اب نہیں۔ اور یہ دو چھوٹے سے لفظ اس احساس کی ساری گہرائی اور درد کو اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں کہ اب وہ مقام، وہ اہمیت، وہ کردار اب نہیں رہا۔ اس احساس کو سمجھانے کے لیے ایک بڑا دلچسپ بزنس میٹافور استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے اوکیجیا کی خواہش یہ ہو کہ ہر بریک اپ میں ایک سیورنس پیکج ملنا چاہیے، ایک نان کمپیٹ کلوز ہونا چاہیے، تاکہ کسی کی جگہ کوئی اور نہ لے سکے، اور شاید ایک رومانٹک پلیسمنٹ پروگرام بھی ہو جو آگے بڑھنے میں مدد کرے۔ تو ہم نے یہ کچھ نئے الفاظ تو دیکھ لیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ اتنے اہم کیوں ہیں؟ بات صرف یہ نہیں کہ یہ لغت میں کچھ نئے الفاظ ہیں، بلکہ ان کے معنی اس سے کہیں زیادہ گہرے ہیں۔
دیکھیں، سب سے اہم بات یہ ہے، جب ہم کسی بے نام سے احساس کو ایک نام دے دیتے ہیں نا، تو وہ بس ایک دھندلا سا جذبہ نہیں رہتا، بلکہ اس کی ایک واضح شکل بن جاتی ہے۔ پھر اسے سمجھنا اور اس سے نمٹنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ جان کر تسلی ہوتی ہے کہ اس احساس سے گزرنے والے ہم اکیلے نہیں ہیں، دوسرے بھی اسے محسوس کرتے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال سب کے لیے کہ زندگی میں وہ کون سا ایسا احساس ہے جو اپنے لفظ کا انتظار کر رہا ہے؟ وہ کون سا جذبہ ہے، کون سی کیفیت ہے جسے محسوس تو کیا ہے لیکن اب تک اس کا کوئی نام نہیں ملا؟ شاید اسے نام دینا ہی آگے بڑھنے کا پہلا قدم ہے۔